بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے نیفران کے اوپر۔ یہ ہے لیکچر نمبر 9 ہیموسٹاسس چیپٹر کے اوپر۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کڈنی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، ان کے سارے سٹرکچر کو، پارٹس کو 1 بائی 1 ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم لوگ کڈنی کا ایک بیسک یونٹ ہے نیفران، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیفران ہوتا کیا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں بیسک انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نیفران کیا ہے۔ نیفران از اے ملٹی سیلولر فائن ٹیوبولر اسٹرکچر دیٹ از اے فنکشنل یونٹ آف کڈنی، یعنی یہ کڈنی کا ایک فنکشنل یونٹ ہوتا ہے، اور یہ ملٹی سیلولر اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹیوبولر ہوتا ہے، یعنی ٹیوب شکل کا بھی ہوتا ہے، ٹیوبولر ہوتا ہے۔ پہلی پوائنٹ، ملٹی سیلولر ان بہت سارے سیل کے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسری پوائنٹ یہ کہ یہ فنکشنل یونٹ ہے۔ فنکشنل، اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کڈنی کے جو ہم لوگ کڈنی کے جو فنکشن بتاتے ہیں، کڈنی کے اپنے سارے فنکشن ہی اس نیفران کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ کڈنی فلٹریشن کرتا ہے، یورین فارمیشن مدد دیتا ہے، یعنی فلٹریشن کرتا ہے، یورین بناتا ہے۔ تو یہ کڈنی کے یہ فنکشن جو ہے، یہ ان کے اندر ایک خاص یونٹ کے تھرو ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ نیفران کہتے ہیں۔ یہ نیفران کا بیسک رول ہوتا ہے اس کڈنی کے اس فنکشن میں۔ تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیفران کیا ہے، یہ کڈنی کا ایک فنکشنل یونٹ ہے، یعنی بیسک اکائی ہے، افعالی اکائی بیسک۔ اور اگلا پوائنٹ یہ کہ ہر ایک ہیومن کے اندر، انسان کے اندر، ایچ ہیومن کڈنی کنٹین اباؤٹ 1 ملین نیفران۔ ہاں، ہیومن کا، انسان کا جو کڈنی ہوتا ہے، جو گردہ ہوتا ہے، اس میں تقریباً 1 ملین نیفرانز موجود ہوتے ہیں۔ 1 ملین، صرف ایک ہیومن کڈنی کے اندر 1 ملین نیفران ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ بہت سارے تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نیفران۔ ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں، ٹیوبولر بھی ہوتے ہیں، اور کڈنی کے فنکشنل یونٹ ہوتا ہے نیفران۔ تو آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیفران کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے۔ تو سٹرکچر آف نیفران کے بارے میں 2 پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھ لیں۔ پہلی پوائنٹ یہ کہ ان کے 2 مین پورشن ہوتے ہیں نیفران کا۔ سٹرکچر آف نیفران کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا دیکھیں تو نیفران کی 2 مین پارٹس ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں رینل کارپسل، اور دوسرا ہوتا ہے رینل ٹیوبیول۔ یہ 2 مین پارٹس ہوتے ہیں نیفران کے، رینل کارپسل اینڈ رینل ٹیوبیول۔ رینل کارپسل اگین 2 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں ایک ہوتا ہے گلومیرولس، اور دوسرا ہوتا ہے بومن کیپسول۔ گلومیرولس اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹفٹ آف کیپلری ہوتا ہے، یعنی یہ کیا ہے، کیپلری ٹفٹ ہوتا ہے دیٹ ریسیو اٹس بلڈ سپلائی فرام ایفرین آرٹریول، جو کہ کیا کرتا ہے، جو کہ ایفرین آرٹریول سے، یہ ایک آرٹریول ہوتا ہے جو کہ اس بومن کیپسول کی طرف آتا ہے اس گلومیرولس کی شکل میں، اندر ایک ٹفٹ بناتا ہے، ایک گچھا بناتا ہے، گچھی شکل کا۔ یہ بہت سارے آپس میں اس طرح راؤنڈ ہو کے ایک گچھا بناتا ہے، ٹفٹ بناتا ہے۔ یہ وہاں سے بلڈ کو ریسیو کرتا ہے، اور ایک گلومیرولس کس کے اندر جاتا ہے، بومن کیپسول کے اندر۔ بومن کیپسول ایک کپ لائک شیپ ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، دیٹ انکلوزز گلومیرولس، جو کہ گلومیرولس کو اس طرح انکلوز کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، یعنی بند کیا ہوا ہوتا ہے کپ کی شکل میں۔ اس طرح ان کے اندر کیا ہوتا ہے، گلومیرولس اس طرح اندر جاتے ہیں، اور یہ کپ کی شکل میں اس طرح ان کے اوپر آتا ہے۔ یہ میں ان کے ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ تو یہ تو رینل کارپسل کے یہ 2 چیزیں آ جاتی ہے، گلومیرولس اور بومن کیپسول۔ اب اگر بات کی جائے رینل ٹیوبیول کی، تو رینل ٹیوبیول چونکہ یہ ٹیوبیول ہوتا ہے، ان میں سارے کے سارے وہی پورشن آتے ہیں نیفران کے جو کہ ٹیوبولر ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا کون سا آتا ہے، ان میں پہلا آتا ہے پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیوبیول۔ پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیوبیول، یہ کیا ہوتا ہے، اور اگلا ہوتا ہے لوپا فینلے، ڈیسٹل کنولیوٹڈ ٹیوبیول اینڈ کلیکٹنگ ڈکٹس۔ یہ سارے کے سارے ٹیوب ہوتے ہیں نیفران کے اندر۔ Proximal convoluted tubule is lined by endothelial cell having brush border composed of microvilli۔ اس پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیوبیول کے اندر کیا ہوتے ہیں، یہ ایک لائن ہوتے ہیں، لائن کی شکل میں اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں ایپیتھیلیل سیل، اور اس ایپیتھیلیل سیل کا اگر دیکھا جائے، یہ ان کا برش بارڈر ہوتا ہے، ان کا جو سرفیس، ان کا جو سرحد ہوتا ہے وہ برش لائک ہوتا ہے، اور یہ مشتمل ہوتا ہے مائکروویلائی پر۔ اور یہ ان کے لیے فائدہ مند اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ برش لائک بارڈر مائکروویلائی شکل میں کیا کرتا ہے، یہ ان کا سرفیس ایریا انکریز کرتا ہے ری ابزرشن کے لیے پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیوبیول کی۔ اور اگر بات کی جائے لوپا فینلی کی،
تو لوپ آف خینلے یو شیپڈ ٹیوب ہوتا ہے، یو شیپ، جس طرح کہ ہم لوگ الفابیٹ میں جو ہم لوگ انگلش الفابیٹ کے لیٹرز ہے، جب ہم لوگ اس طرح یو لکھتے ہیں تو یو شیپ ٹیوب ہوتا ہے، یہ بھی مشتمل ہوتا ہے لوپ آف خینلے ایسے ڈسینڈنگ لوپ آف خینلے، ڈسینڈنگ لیپ، اسینڈنگ لیپ اینڈ ہیئر پین، یہ سارے کے سارے یہاں پر بھی واٹر سلیوٹ کی کیا وجہ ہے، ری ابزرشن اور سیکریشن ہوتی رہتی ہے یہاں پر بھی، وہ ہم لوگ ان کے فنکشن میں ڈسکس کریں گے۔ ڈسل کنولٹ ٹیوبیول، یہ بھی ایک ٹیوبیول ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے، ان سے بھی کیا ہوتا ہے واٹر کی ریابزیشن ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پر سیکریشن بھی ہو جاتی ہے یہاں پر، تو وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور لاسٹ میں جو پرشن ہوتا ہے کلیکٹنگ ڈکس، کلیکٹنگ ڈکس ان سارے چیزوں سے کیا کرتا ہے، یعنی یہاں سے جو فلٹریٹ ہوتا ہے، جو فلوئڈ ہوتا ہے، جب یہاں سے اندر ہو جاتا ہے تو پرائزم کنورٹر کے بعد اور لوپ آف خینلے میں، لوپ آف خینلے کے بعد ڈیسل کنورٹر اور لاسٹ میں کلیکٹنگ ڈک کی طرف چل جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً یورین کی شکل میں تقریباً ہوتا ہے، یورین کی شکل میں، کیونکہ ان تینوں پارٹس میں سے بہت ساری چیزیں کی ابزرشن سیکریشن ہو جاتی ہے، یہاں پر پہنچنے کے بعد وہ تقریباً یورین کی شکل میں ہی ہوتا ہے۔ تو آپ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا ان کے ڈائیگرام اور فگر کو دیکھتے ہیں، کون سے پارٹس آتے ہیں یہاں پر میں نے صرف تھیوریٹیکلی سمجھایا، وہاں پر ہم لوگ ڈائیگرامیٹکلی ان کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ ڈائیگرام ہے، فگر ہے نیفران کا۔ تو یہ کیا ہے، مکمل جو میں نے یہاں پر بلیک کلر سے ڈرا کیا ہوا ہے، یہ ہے نیفران کا سٹرکچر۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، ان کا یہاں پر کیا ہے، رینل کرپسل میں نے بتایا کہ کیا آتے ہیں، گلومیرولس اور بومن کیپسول۔ اب یہاں پر جو ایفرین آرٹریول ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جو ٹفٹ آف کیپلری ہے، جو بنچ آف کیپلریز ہوتے ہیں، کیپلریز کا یہاں پر جو گچھا ہوتا ہے، یہاں پر اس سی کپ لیک جو سٹرکچر ہے اس کے اندر، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گلومیرولس۔ یہ اصل میں کیپلریز ہوتے ہیں بہت سارے، ان کا تقریباً ایک ٹفٹ ہوتا ہے، گچھا ہوتا ہے۔ یہاں پر دو مین آرٹریز آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایفرین آرٹریول، یہ اس کی طرف بلڈ لے کے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایفرین، ان سے باہر نکلتا ہے ایفرین آرٹریول۔ اس ایفرین آرٹریول کا ڈائیمیٹر کیا ہوتا ہے، تقریباً اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تقریباً ڈبل ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے ایفرین آرٹریول کے مقابلے میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ کیا کرتا ہے، پریشر کو کیا کاز کر دیتا ہے، پریشر فلٹریشن کو، جس کے تھرو کیا ہوتا ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں باہر نکل جاتی ہے اور اس کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگ فنکشن میں ڈسکس کریں گے 1 بائی 1، لیکن یہاں پر ہمارا فوکس صرف ان کے فگر ڈائیگرام کے اوپر ہے۔ تو یہ گلومیرولس کیا ہے، یہ اس کی پلیریز کا جو گچھا ہوتا ہے مکمل، یہ گلومیرولس ہے یہاں پر، اور اوپر ان کے اوپر جو سی ٹائپ کا جو کیا ہے، کپ لیک شیپ ہے، یہ ہے بومن کیپسول۔ بس یہ بومن ایک سینٹنس کا نام ہے، تو یہاں پر کیا ہے، بومن کیپسول کہلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے، گلومیرولس اور بومن کیپسول، یہ رینل کارپسل کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جو یہاں تک ٹیوب ہوتے ہیں پورشن، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پراکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیوبیول۔ میں نے اوپر ڈرا کیا، نام بھی لکھا ہے یہاں سے لے کر یہ مکمل یہاں تک، یہ ہوتا ہے پراکسیمل کنولیوٹیڈ ٹیوبیولا۔ اب یہاں پر بھی کیا ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ری ابزرشن ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ دیکھیں گے کون سی چیزوں کی ری ابزرشن ہو جاتی ہے۔ اب ری ابزرشن کے دوران کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں کہاں پر جاتی ہے، تو یہاں پر ان کے ساتھ جو اوپر ہوتا ہے پیری ٹیوبولر کیپلریز کی، یہ سارے موجود ہوتے ہیں، جو کیپلریز ہے، جو ایفرین آرٹریول یہاں پر ویزا ریکٹر کی شکل میں ان کے اوپر اس طرح مکمل کیا ہو جاتا ہے، راؤنڈ ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ایئر گیئر ان کے موجود ہوتا ہے، جہاں پر اس ریویلیشن کے دوران بہت ساری چیزیں اس بلڈ کے اندر، اس سرکولیشن کے اندر کیا ہو جاتی ہے، انٹر ہو جاتی ہے۔ تو فی الحال ہم لوگ ان کے پارٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کس کی باری آتی ہے، یو شیپ کا جو سٹرکچر ہے، اس طرح یہ یو شیپ، یہ ہوتا ہے لوپ آف خینلے یو شیپ سٹرکچر ہے نیفران کا۔ اس میں جو یہی پورشن ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈسینڈنگ لیمب، اور یہاں پر جو اوپر کی طرف جاتا ہے اسینڈنگ لیمب۔ یہاں ان میں جو فلوئڈ کی جو مومنٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہاں سے آتے ہیں، اس طرح ان کا جو فلٹریٹ ہوتا ہے، جو فلوئڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح اوپر جاتا ہے اسینڈنگ لیمب میں، اور نیچے یہ جو سٹرکچر ہے یہ کہتا ہے ہیئر پین۔ یہاں پر کلیکٹیولی اس تینوں کو ہم لوگ کہتے ہیں لوپ آف خینلے، ان میں یہ یو شیپ کا سٹرکچر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اینٹی پیرل اس طرح کا ایک سرکولیشن کا جو ٹیوب موجود ہوتا ہے، بلڈ کا ایک وہاں پر جو ویسل، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ویزا ریکٹا اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل ان کے اینٹی پیرل جاتا ہے، جس کے طور ان کے اندر کیا ہوتا ہے،
یہ بہت ساری چیزیں جیسے کہ واٹر اور سلیوٹ کیا ہوتے ہیں، یہاں پر ایبزرشن ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ہم لوگ ان کے فنکشن میں ڈسکس کریں گے یہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ جو پورشن ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈسٹل کنوالوشن ٹیبیول. یہ بھی نیفران کا یہاں سے لے کر یہاں تک پورشن ہوتا ہے ڈسٹل کنوالوشن ٹیبیول. میں نے اوپر بھی لکھا ہے یہ کیا ہوتا ہے ڈسٹل کنوالوشن ٹیبیول نیفران کا، یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل پورشن. اور لاسٹ ٹیبیول جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کلیکٹنگ ڈکٹس. یہ بہت سارے ڈکس یہاں پر یہ کلیکٹ کرتا ہے، یہ ان کے اندر بہت سارے ڈکس ہوتے ہیں. آخر میں نیچے آ کے یورین کو نیچے پھینک دیتا ہے جو پر پیپیلا کے اندر بہت سارے، اور پھر یہ اندر کڈنی کی طرف جاتا ہے. تو یہ بیسک سٹرکچر تھا، آسان سا سٹرکچر تھا نیفران کا اوورآل. ان کون سی چیز تھی؟ گلومیرولس آتا تھا. اس کے بعد یہ جو کپ لائک شیپ ہے بومن کیپسول. اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو ٹیوبلر سٹرکچر ہے ہم پراکسیمل کنوالوشن ٹیبیول کہتے ہیں. یو شیپ، یو لائک شیپ ہوتا ہے اس طرح. یہ ہوتا ہے لوپ آف ہینلے، ڈسٹل کنوالوشن ٹیبیول اور کلیکٹنگ ڈک. یہ اوورآل کیا تھا؟ فگر تھا، سٹرکچر تھا نیفران کا. اب آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹائپس آف نیفران کہ نیفران کی کون سے ٹائپس ہوتے ہیں. تو ٹائپس آف نیفران، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لوکیشن کے بنیاد پر، آن دا بیسس آف لوکیشن کی کہاں پر لوکیٹ ہوتے ہیں یہ نیفران، کہاں پر موجود ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کی کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے نیفران کی. ان میں دو طرح کے نیفران آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کارٹیکل نیفران، نام سے واضح ہے یہ کارٹک ریجن میں موجود ہوتے ہیں. جو رینل کارٹک ہوتا ہے کڈنی کا، وہ اسی ریجن میں یہ لوکیٹ ہوتے ہیں، وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جکسٹا میڈولری نیفران. یہ کیا ہوتا ہے؟ میڈولری پورشن میں موجود ہوتے ہیں یہ نیفرانا. پہلے لیتے ہیں کارٹیکل نیفرانس کو. یہ نیفرانس کیا ہے؟ تو جو کارٹیکل نیفرانس ہیں ان کا شارٹ لوپ آف ہینلے ہوتا ہے. جو لوپ آف ہینلے ہے ان کا شارٹ ہوتا ہے تھوڑا. اور یہ کہاں پر؟ یہ کارٹک ریجن میں موجود ہوتے ہیں کڈنی کے. اور ہیومن کے اندر اگر بات کی جائے اسی نیفران کی تو تقریباً 70% سے لے کر 80% تک یہی کارٹیکل نیفران ہیومن کے اندر موجود ہوتے ہیں. 70% سے لے کر 80% تک. اور ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ جو کارٹیکل نیفران ہے تو اٹ ڈیلز ود دی کنٹرول آف بلڈ والیوم انڈر نارمل کنڈیشن آف واٹر اویلیبلٹی. یعنی واٹر کی جو ایبیلٹی ہے نارمل کنڈیشن سے، اگر جو عام نارمل سٹیٹ نارمل کنڈیشن ہوتا ہے، اگر اس سے واٹر کی اویلیبلٹی کیا ہو کم ہو جائے تو اس دوران یہ کیا کرتا ہے؟ بلڈ والیوم کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، زیادہ یا کم کرتا ہے اس دوران. یہ کارٹیکل نیفران یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کڈنی کا یہ جو پورشن ہے یہ ہوتا ہے کارٹیکس، رینل کارٹیکس. جو انر پورشن ہے یہ والا یہ ہوتا ہے رینل میڈولا. یہ نیفران یہ رینل کارٹیکس کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. یہ لوپ آف ہینلے اس طرح ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے میڈولا کے اندر، تھوڑا سا سلائٹلی اس کے نیچے تھوڑا سا آ جاتا ہے. باقی یہ پورا کا پورا کیا اس کے اندر موجود ہوتا ہے؟ رینل کارٹیکس کے اندر. اب آتے ہیں جکسٹا میڈولری نیفران کی طرف کہ یہ کیا ہے. تو یہ ان کی تھوڑا اپوزٹ ہے. اس کا شارٹ لوپ آف ہینلے تھا اور یہ جکسٹا میڈولری نیفرانس کا لانگ لوپ آف ہینلے ہوتا ہے. لوپ آف ہینلے ان کا لانگ ہوتا ہے وچ ایکسٹینڈز ڈیپ انٹو دا میڈولا. جو کہ میڈولا کے اندر گہرا سا ڈیپ سا اس کے اندر ایکسٹینڈ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کا لانگ ہوتا ہے. اور یہ تقریباً ہیومن کڈنی کے اندر اگر اس کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 20 سے لے کر 30% تک موجود ہوتا ہے. 20 سے لے کر 30% تک یہی نیفران ہیومن کڈنی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور یہ تھوڑے ریئر ہوتے ہیں، نایاب ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ان کا جو اگر ورک بھی اس لیے ان کا کیا ہے زیادہ ورک کرتے کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. فار ایگزامپل یہ کہا ہے دی گریٹر gradient in deep medulla make this type of nephron do more work than cortical nephron. کیا ہوتا ہے میڈولا کے اندر جو ڈیپ میڈولا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میڈولا کے اندر ڈیپلی ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے گریٹر گریڈین ان کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے میڈولا کے اندر تو کارٹیکس سے بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارا فلوئڈ، بہت سارے یورین وہاں سے آ جاتی ہے. تو اسی لیے یہ اس طرح کے پورشن میں موجود ہوتا ہے. ان کا لوپ آف ہینلے وہاں پر جو واٹر کی اگر دوسرے فلوئڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کا گریڈین کافی گریٹر ہوتا ہے. تو اسی لیے اس قسم کے جو نیفران ہوتے ہیں ڈو مور ورک، یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کارٹیکل نیفران کے مقابلے میں. اچھا، اور ان کا فنکشن کیا ہے؟ ایٹ از دس نیفران، یہ وہی نیفران ہے وچ از ریسپانسبل فار دی ڈیولپمنٹ آف اسموٹک گریڈین ان رینل میڈیولا وچ آر یوز ٹو کنسنٹریٹ یورین. ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ رینل میڈولا کے اندر
رین میڈولا انر پورشن ہوتا ہے کس کا؟ کڈنی کا. وہاں پر یہ اسموٹک گریڈین کو ڈیولپ کرتا ہے، اسموٹک گریڈین کو وہ اس کے اندر جو کہ کیا کرتا ہے، جو کہ وہ اس لیے استعمال ہوتا تھا کہ یہ اسموٹک گریڈین تاکہ یورین کو پیشاب کو کنسنٹریٹ بنائے، اس کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈائلیوٹ یورین، ایک ہوتا ہے کنسنٹریٹ یورین. کنسنٹریٹ تھوڑا سا گاڑھا سا ہوتا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں، ان میں سلیوٹ کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ڈائلیوٹ کے، ڈائلیوٹ کے اندر سلیوٹ کنسنٹریشن کافی کم ہوتی ہے. کنسنٹریٹڈ یورین کے اندر سلیوٹ کنسنٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ انکریز واٹر ریٹینشن وین واٹر از ان شارٹ سپلائی. اور یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ انکریز واٹر ریٹینشن وین واٹر از ان شارٹ سپلائی. یہ واٹر کی ریٹینشن کو انکریز کرتا ہے، یعنی جب واٹر کی شارٹ سپلائی ہو، اگر واٹر کی سپلائی کم ہو تو اس دوران یہ کیا کرتا ہے؟ باڈی کے اندر ریٹینشن کہتے ہیں، ریٹین کرنا یعنی برقرار رکھنا. تو واٹر کو باڈی کے اندر برقرار رکھنے کو یہ مزید کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، مزید برقرار رکھتا ہے باڈی کے اندر واٹر کو، پانی کو، لیکن تب جب واٹر کی سپلائی شارٹ ہو، کم ہو. تو اسی لیے اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ کڈنی ہے، کڈنی کا اوپر پورشن کارٹیکس انر میڈولا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ یہاں پر تقریباً جو جنکشن ہوتا ہے یہاں پر موجود میڈولا اور کارٹیکسا یہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن باقی یہ سارا ان کا لوپ آف فائلنا ہے، یہ بالکل اندر کیا میڈولا کے اندر ڈیپلی اندر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا لوکیشن ہے، کیونکہ یہ تقریباً رینل میڈولا کے اندر ہی ان کا لوکیشن ہوتا ہے، ان کا جو پوزیشن ہے، پلیس ہے. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں جکسٹا میڈولری نیفران. تو یہ تھے نیفران کا بیسک سٹرکچر ہے، ان کے ٹائپس. آپ صرف ایک ہی امپورٹنٹ ٹاپک رہ گیا اس نیفران کے حوالے سے، وہ ہے فنکشن آف نیفران یا ایکسکریٹری فنکشن آف نیفران، یا دوسرے لفظ میں یورین فارمیشن، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ان کے اوپر ایک الگ سا لینتھی لیکچر بننا چاہیے، تو اس لیے میں اس ویڈیو کے اندر ان کو ریکارڈ نہیں کرواؤں گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر میں ان کے اوپر ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناؤں گا ان کے جو فنکشن ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.